سی سی ڈی ملتان کے 2.5 ماہ میں 80 سے زائد پولیس مقابلے، 30 سے زائد جرائم پیشہ افراد مار ڈالے۔ سی سی ڈی کا نام سن کر منشیات فروش اور ڈکیت حلف اٹھانے لگے۔ لسٹیں شارٹ لسٹ کی کن کرمنل کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ 250 سے زیادہ ہم نے اشتہاری بھی پکڑے ہیں۔ کلیم کرتا ہوں کہ میرا کرائم زیرو ہو گیا، ہم کچے میں بھی آپریٹ کریں گے۔ سر بتائیے گا سی سی ڈی کیا ہے اور یہ کس طرح سے کاروائیاں کر رہی ہے؟ دیکھیں، سی سی ڈی بیسکلی ایک آئیڈیا تھا کہ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ شروع میں یہ ایک چیز چیلنج سامنے آیا کہ شاید کرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس چیز کو ریئلائز کیا گیا کہ ایک منظم ڈیڈیکیٹڈ فورس ہو جو کہ بیسکلی یہ جو ہارڈن کرمنل ہیں، جو منظم گروہ ہیں، جو کہ ایک آرگنائز نیٹ ورکس یا ہینیس کرائم جو کہ ڈیل کرتے ہیں، جنہوں نے ٹیرر پھیلایا ہوا ہے، دہشت پھیلائی ہوئی ہے کسی بھی علاقے میں، ان کا سد باب کیا جا سکتے اور کرائم کی شرح کو کم کیا جا سکے اور جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت سی سی ڈی کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس پیٹرن کو آگے لے کے چلتے ہوئے سی سی ڈی نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ اس اسٹریٹجی پہ سی سی ڈی کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اب تک ملتان ریجن میں کتنے پولیس مقابلے ہو چکے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو کرمنل ہیں وہ بھی انسان ہیں، اور کرمنل کو جو ہے، اگر کوئی کرمنل راہ راست پہ آتا ہے تو جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ 2 دن پہلے میں آپ کو بتاؤں، ملتان میں ایک میرا جوان زخمی ہوا ایک اسی طرح کے ڈیسپریٹ کرمنل کو پکڑتے ہوئے، اور اس کی 2 انگلیاں بھی ضائع ہوئیں، ابھی بھی وہ ہاسپٹلائز ہے۔ تو بہت سارے پولیس مقابلوں میں یہی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 80 سے زائد مقابلے ہو چکے ہیں، اس میں کافی سارے کرمنل مارے گئے ہیں اور ہارڈن کرمنل مارے گئے ہیں۔ تو یہ تاثر ایک غلط ہے کہ سی سی ڈی صرف انکاؤنٹر کرتی ہے، سی سی ڈی ان کو جو ڈیو پروسیس ہے اس کو بھی فالو کرتی ہے اور کورٹ آف لا میں پیش کرتی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے جو 2.5 مہینے ہیں 100 سے زیادہ کیسز چلان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 250 سے زیادہ ہم نے کیٹیگری 1 کے اشتہاری بھی پکڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بھی بہت زیادہ وائرل ہیں، لوگ حلف اٹھا رہے ہیں مسجدوں میں پہنچ کر، تو کیا سر یہ سی سی ڈی یہ کلیئر کرتی ہے ان کو کہ آپ یہ حلف اٹھائیں، یا پھر وہ سی سی ڈی کے مطلب اگینسٹ یا اس میں وہ کام نہیں ہو رہا؟ سی سی ڈی کو پتہ ہے کہ یہ جو حلف اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہارڈن کرمنل ان کی لسٹیں بنی ہیں۔ جو ایک کرمنل ہوتا ہے ہیبیچول اوفینڈر، وہ جب بھی جیل جاتا ہے واپس آتا ہے دوبارہ وہی وارداتیں، کیونکہ اس کا ذریعہ معاش یہی بن جاتا ہے، اس کے پاس اور کوئی سکل ہی نہیں ہے، وہ آتا ہے وارداتیں کرتا ہے، اور لا محلہ چونکہ وارداتیں کرنے کے دوران اگر ان کیس کوئی ریزسٹ کرتا ہے تو وہ فائر کرتا ہے، اور ریزسٹنس کے بغیر بھی فائر کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے اپنی لسٹیں شارٹ لسٹ کی کہ ہم نے کن ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کن کرمنل کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس پہ پھر ہم نے کام کیا، اس پہ ہم نے اس کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد ہم نے اس کی ویریفیکیشن کروائی کہ آیا یہ جینون کرمنل تھے، ان کا جینون کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کے پیچھے کام کرنا شروع کیا۔ تو جو یہ اسٹریٹجی ہم نے اپنائی، اس سے ہمیں کافی سکسیس ہوئی۔ اب اس کو ہم فردر ہم چیزوں کو بالکل کلیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم جو بقایا ہیڈز ہیں ان میں بھی اسی طرح کی کمی لا سکیں۔ سر سی سی ڈی بننے سے ملتان ریجن میں یہ جرائم کی جو شرح ہے وہ کتنے فیصد کم ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مرڈر کی شرح میں کمی آئی، رابری ود مرڈر۔ آپ نے دیکھا کہ رابری کی شرح میں کمی آئی، 60 سے 70% کمی آئی۔ آپ نے دیکھا بائک تھیفٹ جو 2 ویلر کرائم تھا یا 4 ویلر کرائم تھا، اس میں نمایاں کمی آئی۔ اور میرا تو کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ جس میں کلیم کرتا ہوں کہ میرا کرائم زیرو ہو گیا ہے، ہمارا کیٹل تھیفٹ کم ہوا ہے، ہمارا اوور آل جو ان 4 چونکہ یہ مین ہیڈ ہے، الحمدللہ سی سی ڈی نے 3 مہینے میں ایسے ریزلٹ اچیو کیے ہیں کہ آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ کرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ اور یہی فیڈ بیک ہمیں ڈسٹرکٹ کے ایس ایچ او سے بھی ملتا ہے کہ جو ہمارا اوور آل ملتان میں یہ ہے کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں، ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اس کو کرائم فری زون بنائیں، تاکہ کوئی بھی کرمنل 100 دفعہ ایک واردات کرتے ہوئے سوچے کہ اس ایریا میں میں نے آپریٹ یا واردات نہیں کرنی۔ سر سی سی ڈی کچے کے علاقے کو کس طرح سے یہ کلیئر کرے گی اور اس کے لیے کارروائیاں کس طرح سے کی جائیں؟ دیکھیں، ہمارا میجورٹی پاپولیشن پکے میں رہتی ہے، ہم اب اسٹریٹجائز کر کے ہم چیزوں کو دیکھ کے چلتے ہیں، پلاننگ کر کے چلتے ہیں۔ بالکل، پہلے ہم پکا کلیئر کر لیں، پھر ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب سی سی ڈی جیسے میں ٹاسک کریں گے، ہم کچے میں بھی آپریٹ کریں گے۔ اچھا سر، سی سی ڈی کوئی ایک آفیشیل یونیفارم میں ہوگی یا سول میں ہوگی؟ دیکھیں، ہمارا یونیفارم بھی ہے، یونیفارم پہنے یا نہ پہنے، ہمارا ہمیں جو رولز اور ریگولیشن ہے اس میں ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ ہم پہن بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سی سی ڈی کی ایبلٹی یہی ہے
کہ بغیر یونیفارم کے ایک ڈسیپٹیو اور ایک ایسی ٹیکنیک ہم اپناتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو یہ تاثر ہی نہ آ جائے کہ یہ سی سی ڈی کا نمائندہ ہے۔ بالکل انفارمیشن بھی ہمیں تبھی مل سکتی ہے، کرمنل جی پہ کام بھی تبھی مل سکتا بالکل ہے، سر تو اس لیے سیکریسی یہ بہت ضروری ہے۔ ایک انڈر کور رہ کے کام کرنا میرے خیال میں اس کے ہمیں رزلٹ اچھے ملتے ہیں اور ہم اسی پہ ہی چل رہے ہیں، اسی پیٹرن۔ جاوید ظفر چٹھا صاحب نے ایک پیغام بھی دیا ہے عوام کے لیے اور بڑی خوشخبری کا وہ پیغام تھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے انعامات بھی جو کہ دیے جائیں گے، انفارمیشن جو ہمیں دیں گے، تو اس کے لیے کہ عوام کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو یہ شکایت آئی کہ تھانے میں ایکسیس نہیں دی جا رہی، ہم نے جی تو پبلک کو ایکسیس دے دی، ہم نے اپنا نمبر بھی دے دیا، بالکل میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں، میں نے پبلکلی ملتان ریجن کے لیے ایک نمبر بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا جی کہ سر اگر کسی کو کوئی انفارمیشن دینی بالکل ہے، اگر اور کوئی ڈر بھی رہا ہے جی تو وہ کسی بھی نمبر سے انفارمیشن دے۔ وہ موبائل میں اپنے پرسنل یوز میں رکھتا ہوں، خود اس کو دیکھتا ہوں، خود اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہوں، انفارمیشن لے کے جو میری گراؤنڈ پہ ٹیکٹیکل ٹیمیں ہیں میں ان کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ تو میری ٹیم ہے، میں خود ہوں، ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں، انفارمیشن کو اینالائز کرتے ہیں، اور جو ہماری گراؤنڈ لیول پہ ٹیمیں ہیں جی وہ اس پہ کام کرتی ہیں۔ سر سی سی ڈی اور سی ٹی ڈی اور سی آئی ڈی، سر یہ سی ٹی ڈی اور سی آئی ڈی ایک وقت میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب جیسے سی سی ڈی آیا ہے بڑا خوف ہے جرائم پیشہ افراد میں، تو کیا یہ خوف برقرار رہے گا؟ دیکھیں، خوف ہمارا عام معصوم عوام کے لیے نہیں ہے، جی جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جو فیئر فیکٹر ہے وہ کرمنل کے لیے رہے، بالکل اور صرف فیئر فیکٹر نہ رہے، ہم جو یہ فیئر فیکٹر ہے جی یہ آؤٹ پٹ دے کے کریں، اور آؤٹ پٹ کیا ہوگی کہ جب ہم جینون ملزمان پکڑیں گے، بالکل سر جینون ملزمان پکڑیں Yes. گے۔ دیکھیں یہ جی خوف، دیکھیں آپ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خوف آیا کیسے۔ جی بالکل یہ آیا اس طرح کہ جب عوام کو بھی لگا کہ ان کے جینون ملزمان اریسٹ ہو رہے ہیں، بالکل سر جو علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے جی ان سر پہ پولیس کی گرفت میں آئے ہیں، سی سی ڈی کی گرفت میں آئے ہیں، Yes. ان کو صحیح بنیادوں پہ پکڑا جا رہا ہے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑا گیا اور وہ دوسرے دن تھانے سے ریلیز ہو گیا، جی ہم جینونلی اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ بٹ ابھی بھی ہمارا بہت سارا ایسا کام ہے جو ہمارا جی کرنے والا ہے، ابھی ہماری شروعات ہے، انشاءاللہ آگے آپ اس کی بھی بہتری آپ کو ملے گی۔ سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے جنرلی جو بندے آپ کے علاقے میں لگتا ہے بھتہ خور ہے، آپ کو لگتا ہے بدماشان ہے، آپ کو لگتا ہے اسلحہ والے ہیں، خواتین کو تنگ کرتے ہیں، خواتین کو تنگ کرتے ہیں، اور ڈر کے مارے کمزور لوگ جو کہ شاید بتانے سے قاصر ہوں کہ شاید یہ کرمنل ان کو ٹارگٹ نہ کریں، وہ ہمارے پاس خفیہ انفارمیشن دیں۔ میں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بے نامی اپلیکیشن، گمنامی اپلیکیشن دے دیں، کسی فون نمبر پہ ہمیں، جو میرا فون نمبر ہے اس پہ میسج کر دیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی پورا اتریں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک دن نظر آئے گا کہ سی سی ڈی کی بدولت ہم اس چیز کو کلیم کریں گے، اور ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارا ڈینٹ کرمنل ورلڈ میں ڈالا ہے، اور ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ کرمنل کا پراپر طریقے سے سدپاپ کر سکے، تاکہ ہم ایک ملتان ریجن میں ایک خوف کی فضا جو کرمنل نے بنائی ہوئی ہے اس کو بھی ختم کر سکیں، اور ایک کرائم فری زون جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ایڈیشنل آئی صاحب کا بھی، اس کو بھی لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر سکیں۔